ایک تو سر عام لوگوں کی سمجھ کے لیے یہ جو ڈرونز ہیں ان کا فنومینن سمجھائیے گا. یہ ظاہر ہے اسرائیلی میڈ ہیں، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کس طرح ہم نے کاؤنٹر کیا، کتنا مور افیکٹولی ان کو کاؤنٹر ہم آنے والے دنوں کے اندر ویسے تو کاج بھی کیا ہے. اگر ہم نے اپنے ڈرونز ہمارے پاس کیا اس کے کمپیرزن میں ٹیکنالوجی ہے، ہم بھی اندر جا سکتے ہیں. تو یہ سارا فنومینن سمجھائیے گا کہ یہ ڈرون وار ہوتی کیا ہے. بہت شکریہ گھومن صاحب، چودھری غلام حسن صاحب، ایوب صاحب اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ چودھری صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا انسپائرنگ کامنٹ دیا ہے، فل آف انسپریشن. مجھے بڑی موٹیویشن ہو رہی تھی ان کو سن کے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو نہ انٹرپٹ کیا جائے. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں گے. جی بالکل چشتی صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے. بالکل چودھری صاحب وقت آئے گا کٹھے چلیں گے، ڈونٹ یو وری. چشتی صاحب کو بھی ساتھ لے چلیں گے. جی چشتی صاحب. جی یہ تقریباً ہم امرتسر سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. ہمارے جوان ہیں امرتسر پہنچنے والے، غلام حسن صاحب فکر نہ کریں، امرتسر سے آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو مجھے اگر آپ اجازت دیں گھومن صاحب تو میں 2 منٹ میں صرف تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ڈیولپ کروں گا کہ یہ لیول کیوں آ گیا. ڈرون پہ میں بات کر. دیکھیے کوئک میں فاسٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان نے جب پہلگام کیا، انہوں نے ایک پریشر ماؤنٹ کیا فال فلیگ کر کے اب پاکستان کے اوپر کہ ہم جناب اب چھوڑیں گے نہیں، ہم وکٹم ہو گئے. سو 2 ہفتے تک وہ اوفینسو پوسچرنگ میں رہے، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اوفینسو پوسچرنگ کا مطلب ہے انیشیٹو بھی ان کے پاس ہے، ٹائمنگ بھی ان کے پاس ہے، چوائس آف ویپنز بھی ان کے پاس ہے، لوکیشن بھی ان کے پاس ہے. تو یہ سارا کرنے کے بعد پاکستان اس دوران، میں پریویو ہوں پاکستان ایئر فورس کی بہت سارے آبویسلی جو کرنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، پاکستان ایئر فورس اور آرم فورسز ڈیفینسو رہی اتنا عرصہ، بیکاز ہم نے روکنا تھا ایک وار کو. اور جو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس آبویسلی گیس ورک کرتا ہے، اسپیکولیٹ کرتا ہے، انٹینشنز کا نہیں پتا ہوتا، جگہ کا نہیں پتا ہوتا، ٹائم کا نہیں پتا ہوتا. تو میں نے وہ 2 ہفتے اس طرح کانٹیکٹ رہا جہاں سے مجھے اپڈیٹ مل رہی تھی. دوسری بات ہوا، اب پریشر بلڈ ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اب کچھ تو کریں. پہلے انہوں نے 4 رافیل بھیجے فیمس 29-30 تاریخ کو، جو آپ نے رائٹ رپورٹ کیا، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں پاک فضائی نے جیم کر دیے، جس میں بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کی سائبر وارفیئر ایک سیٹ اپ ہے ہمارا، اس کا ہے، اور ایرو اسپیس جو ہماری ٹیکنالوجی امپلائی ہوئی ہے اس کا بھی ہے اپارٹ فرام. اچھا وہ جب 4 ہو گئے تو اب ان کی اور فرسٹریشن ڈیولپ ہو گئی کہ یہ تو وہ ڈریم ایئر کرافٹ تھا، یہ تو ہماری وش لسٹ تھی پرائم منسٹر مودی کی کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا. تو اب انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، تو لوگوں کا اور پریشر ڈیولپ ہوا، تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کچھ کر کے دکھانا مجبوری ہے. میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ ہندوستان کا پورا رافیل فلیٹ، 36 میں سے تقریباً آلموسٹ پورے جہاز اس دن ہوا میں تھے پچھلی رات کو، اور باقی انہوں نے کچھ 40 جہاز کہیں اور سے ملا کے پورے کر کے یہ پیکج بنایا تھا. ان کا پلان یہ تھا کہ ہم 80 جہاز بھیجیں گے، پاکستان کے جتنے بھی آئیں تو 1-2 تو ہم مار ہی گرائیں گے ان کے. میں جتنا کریڈٹ پاک فضائیہ کو دے رہا ہوں شوٹنگ کا، میں اتنا ہی کریڈٹ ایز اے فائٹر پائلٹ دے رہا ہوں کہ اپنا شاٹ ڈاؤن کوئی نہیں کرایا، جو گھومن صاحب ابھی کہہ رہے تھے. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ کے مقابلے میں 80 جہاز اڑ رہے ہوں، ان کے پاس بھی میزائل ہوں، ان کے پاس بھی ریڈار ہوں، ان کے پاس بھی نظر آنے والے ساری ریڈارز ہوں، لیکن اپنا ایک بھی جہاز کو ڈیمیج نہ ہونے دینا، یہ اتنا ہی بڑا کمال ہے. اچھا یہ ہندوستان میں فرسٹریشن ہوئی، رافیل کمپنی کو کہنا پڑ گیا کہ تم مکر جاؤ، نہ بتانا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں. مارٹن بیکر جو ایجیکشن سیٹ بناتی ہے اس نے بتا دیا کہ 3 ہماری ایجیکشن سیٹوں نے 3 جانیں اور بچا لی ہیں، 7,886 نہیں ہیں، 7,899 ہو گئی ہیں. تو وہاں سے خبر آ گئی. اور اگر میں آپ کے ناظرین کو کنفیوز نہ کروں کہ انہوں نے 3 سیٹیں ایڈ کی ہیں، سیٹیں وہ ایڈ کرتے ہیں ایجیکشن سیٹ کی جو یوز ہو جاتی ہیں، دیٹ مینس جنہوں نے جان بچائی ہوتی ہے. جو پائلٹ ساتھ چلا جائے اگر ایجیکشن سیٹ کے تو وہ کاؤنٹ نہیں کرتے. اب سوچیں ہندوستان پہ پریشر کتنا آیا. پریشر اتنا آیا کہ اب ان کے لوگوں کو کہا کہ اس لیے ہم نے 1000 ایئر فورس کے جہاز رکھے ہوئے ہیں، اس لیے $75 بلین ہم آپ کو سال کا دیتے ہیں کہ چڑھے بھی ہیں. جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جہاز تھا، 80 جہاز جو سو کالڈ آپ نے 36 لیے ہیں، 80 میں سے آپ نے 5 جہاز واپس لینڈ ہی نہیں کر پائے، ملبے کا ڈھیر بن گئے. تو یہ میرا ماننا یہ ہے، ڈرون بہت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افیکٹو ڈرون ہے جو ابھی اسرائیل کے انہوں نے یوز کیا ہے، لیکن یوز کرنا ایک مائنڈ سیٹ شو کرتا ہے کہ یہ ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے. یعنی آپ نے اوفینسو کس سے کر رہے ہیں؟ ایسی چیز سے جس کا ملبہ نظر نہ آئے، ایسی چیز جس پر خرچہ نہ آئے، ایسی چیز جس پر پائلٹ نہ مارا جائے، ایسی چیز جس کے اوپر مارٹن بیکر سیٹ ایجیکشن سیٹ والے نہ کچھ بتا سکیں. سر اس طرح تو نہیں ہو گیا کہ پائلٹس نے بیٹھنے سے انکار کر دیا انڈین پائلٹس نے کہ ہم نے رافیل پر نہیں بیٹھنا، کہ وہ مارتے ہیں آگے سے ہمیں، اگر ہم گئے رافیل پر بیٹھ گئے تو آگے سے مار دیں گے ہمیں. وہ پہلے بھی ان کے بارے میں نا وہ میگ سیریز ہے، وہ فلائنگ کافنز کہتے ہیں ان کو آلریڈی جو ان کے پاس سیریز ہے. جی چشتہ
گومن صاحب جب 2019 میں ابھینندن کا جہاز ہم نے مارا تھا تو ہندوستان کے میڈیا اور ملٹری ایکسپرٹ نے کہا تھا کہ یہ اصل میں 60-65 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے، F-16 کے اگینسٹ پچ ہو گئی، تو یہ میچ نہیں تھا۔ میں پہلے حیران اس بات پہ ان کی پلاننگ اور چوائس آف ویپنز پہ حیران ہوں کہ آپ نے F-16 اور JF-17 کے مقابلے میں 70 سال پرانی ٹیکنالوجی بھیجی، یہ بھی بڑی فنی بات تھی۔ چلیں ان کی خواہش پوری ہو گئی کہ اب ان کو رافیل مل گئے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اب 1 رافیل نہیں، 2 رافیل نہیں، 3 کر دیے، اور بیڈ پبلسٹی مجھے جنگ یاد آ جی بالکل صحیح ہے۔ یہ جو اس کو کنٹینیو کیجیے گا، ان کا اپنا ایک اخبار ہے لی مون فرینچ، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ملٹری آپریشنز ان پاکستان ریویلز ویکنیس آف انڈیاز ایئر فورس۔ اس کے بعد نیچے جو ایکسپلین کرتا ہے، ڈسپائٹ the bombing of nearly a dozen sites in Pakistan where significant damage observed, India was forced to acknowledge the loss of at least 3 fighter jets during this operation. These major losses reveal the weakness of the Indian Air Force. اس کے بعد CNN جو ہے وہ یہ چیز رپورٹ کر رہا ہے، French official says Pakistan downed Rafale jet as officials examine possible further losses. اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جو رائٹرز کی خبر ہے وہ بھی ساری چیز کنفرم کر رہی ہے۔ تو سر تھوڑا یہ بتائیے گا، آپ نے بالکل صحیح طرح ایکسپلین کیا کہ یہ جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اور خاص طور پر یہ جو نمبر آف جیٹس ان کے وہاں پہ اب ظاہر ہے گرے ہیں، اب اس کو انٹرنیشنلی تو ان کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا، دے ول بی اکاؤنٹڈ فار۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اب آنے والے دنوں کے اندر مزید وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب مجھے آپ نے بی بی سی کا ذکر کر کے 60 سال پرانی بات یاد کرا دی، اور وہ بھی اسی طرح تھی بالکل۔ ایئر کوموڈور سجاد حیدر ابھی فوت ہوئے ہیں، جب وہ جہاز تباہ کر کے آئے اور ہوا میں بھی شوٹنگ ہوئی اور جہاز تباہ کیے، ہنٹر یو کے کا جہاز تھا، تو بی بی سی کے ہی ایک کورسپونڈنٹ آیا اور اس نے سجاد حیدر صاحب سے پوچھا، ہی واز اے اسکواڈرن لیڈر، انہوں نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو تھنک آف دس؟ تو ایئر کوموڈور سجاد حیدر نے کہا تھا کہ دے آر بیڈ پبلسٹی آف یور ایئر کرافٹ، دی انڈینز آر یور بیڈ پبلسٹی۔ تو اب رافیل والے بھی اب ہم یہی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ دے آر بیڈ پبلسٹی فار رافیل آبویسلی۔ اب رافیل جب بیچنے کو جائے گا تو وہ وہی کہے گا کہ یہ وہی ہیں جہاز جو 3 مارے گئے پاکستانیوں کے ہاتھ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایلیمنٹ آف فرسٹریشن ہے، اس کے اندر انہوں نے سب سے سمپل سادہ رستہ لیا ہے۔ دیکھیں اس کا ایویلیویٹ کرنا بھی ڈیمیج بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو اسٹرائک کرتے ہیں، جو پہلے انہوں نے جہازوں سے کی تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے ٹیررسٹ کیمپ مار دیا، ہم نے فلاں کر دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک میزائل ہے، اوبیسلی 40,000 فٹ پہ آتا ہے، 100 فٹ لمبا ہے، 1000 کلو گرام ایک وزن اٹھاتا ہے، بارود اٹھا سکتا ہے ڈفرنٹ ٹائپس کا۔ اس پہ انہوں نے لوگوں کو اب میئر بھی نہیں کیا جا سکتا، بیکاز آپ اتنے زیادہ لانچ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے چشتی صاحب، یہ آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ سے وقت لیں گے۔